کہ مغرب کی عورت کا جسم اس کی غیرت نہیں ہے، مغرب کی عورت کا جسم اس کی حیا نہیں ہے، مغرب کی عورت کا جسم اس کا تاج نہیں ہے، مغرب کی عورت کا جسم اس کا ضمیر نہیں ہے۔ آپ والدین کے ساتھ جتنا مرضی احسان کریں یہ آپ کا حق ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کم از کم یہ احسان ضرور کریں کہ کوئی اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے باپ کو اپنی پگڑی اور آپ کی ماں کو اپنے سر کا دوپٹہ لوگوں کے پاؤں میں رکھنا پڑے۔ کم از کم ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ وہ بڈھا جس کی کمر جھک گئی ہے تمہیں جوان کرتے کرتے اسے اپنی پگڑی اٹھا کے لوگوں کے پاؤں پہ رکھ کے معافی مانگنی پڑے، اور وہ ماں کے جس نے جو ہے نا وہ راتیں جاگ جا کے آپ کو پروان چڑھایا وہ اپنا دوپٹہ اتار کے لوگوں کے پاؤں پہ رکھتی پھرے کہ خدا واسطے سانو معاف کر۔ یہ ہمارا نا ایک قومی مزاج ہے، ہم ادھار کھائے رکھتے ہیں کہ جس وقت کوئی بالخصوص سیاستدان بھی اچھی بات کرے نا تو ہم اس کے اندر سے بھی کیڑے نکالتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے چند دن پہلے کہا کہ جو عورتیں چست لباس پہنتی ہیں، ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، بےہودہ لباس پہنتی ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں، ان کو دیکھ کے مردوں کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے۔ مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ اسلام نے حکم دیا کہ عورت ایسا لباس پہنے کہ اس کا جسم ڈھکا رہے اور مرد اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے۔ تو جس وقت ہماری جوان لڑکیاں جینز پہن کے آئیں گی، اب یہ جو جینز پہنا جاتا ہے یہ ایک بلائنڈلی طور پہ ہم کاپی کر رہے ہیں مغرب کو۔ ہماری لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مغرب کی عورت جینز پہنتی ہے، پینٹ شرٹ پہنتی ہے، ٹائٹ لباس پہنتی ہے تو بڑی بات ہے۔ خدا کی قسم کاش کوئی میری بہنوں کو سمجھا دے کہ مغرب کی عورت کا جسم اس کی غیرت نہیں ہے، مغرب کی عورت کا جسم اس کی حیا نہیں ہے، مغرب کی عورت کا جسم اس کا تاج نہیں ہے، مغرب کی عورت کا جسم اس کا ضمیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بیٹی کا جسم باپ کی عزت ہے، مرد کی غیرت ہے، بھائی کا شرم ہے۔ وہ عورتیں تو اپنا جسم بیچ کے اپنے پیٹ کا رزق پورا کرتی ہیں۔ یہ ہم لوگ کن کو کاپی کر کے اپنی نوجوان نسل کو بگاڑ رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے ٹی وی چینلز دیکھ لیں، ہمارا میڈیا دیکھ لیں، ہمارے اسکول دیکھ لیں، ہمارے کالج دیکھ لیں، ہماری یونیورسٹیاں دیکھ لیں کہ جہاں پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سارا دن بےہودہ لباس پہن کے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا وہاں پہ ہم زنا کی ترغیب نہیں دے رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا جس عورت نے اپنے اوپر کوئی ایسا خوشبو استعمال کی غیر مرد کے لیے اور اس خوشبو کو استعمال کر کے وہ مردوں میں نکل گئی اور مرد اس خوشبو کو سونگھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے، میرے حضور نے فرمایا اس عورت نے زنا کیا، اس عورت نے زنا کیا۔ تو ہمارے ہاں ہمارے جو نوجوان ہیں جس وقت یہ کو ایجوکیشن میں آتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے سیکھتے ہیں تو کتابیں کم پڑھتے ہیں، ان کی توجہ اور طرف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جن عورتوں کو ہماری عورتیں کاپی کر کے چست لباس پہنتی ہیں، بال بکھراتی ہیں اور جو ہے نا وہ ننگے لباس پہن کے بازاروں میں آتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور، ان کے سیکورٹی گارڈ، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس ایک فوج ہوتی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن یہ بے پردگی جب ہمارے معاشرے میں پروان چڑھتی ہے تو اس کا شکار کون ہوتی ہے؟ 6 سال کی زینب، 7 سال کی شازیہ۔ یہ سندھ کا واقعہ آپ نے سنا، چھوٹی سی بچی تھی 5.5 سال کی، پولیس والوں نے سے پوچھا جنہوں نے تمہیں اغوا کیا انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ لفظ بولنے سے زبان جلتی ہے، اس بچی نے اپنی چھوٹی سی جو پجامی تھی نا وہ اتار دی میڈیا کے سامنے۔ تو یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بے حیائی سے آ رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے جوان اور کوئی حق ادا کریں یا نہ کریں، خدا کے لیے اتنا ضرور کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ ساری زندگی بابا نظر اٹھا کے نہ چل سکے، ان کی ماں گاؤں کی عورتوں میں نہ بیٹھ سکے، اپنے خاندان میں نظر نیچی رکھ کے چلتی رہے کہ میری بیٹی نے یہ کرتوت کیا تھا، میرے بیٹے نے یہ کرتوت کیا تھا۔ یہ بھی ماں باپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا کہ کم از کم اپنی وضاقتہ، اپنی لباس، اپنی تراش خراش اس کو ایسا رکھیں کہ لوگوں کے اندر شہوت پیدا نہ ہو، لوگ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ جنسی بھیڑیوں کی طرح لپکے نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے والدین کے اوپر۔ اور ہماری گورنمنٹ اگر واقعی سنجیدہ ہے اس بات کے اوپر، میں اپنے پرائم منسٹر کے اس بیان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو وہ اس طرف آئے کہ ہماری عورتیں اچھا لباس پہنیں، باپردہ لباس پہنے، اور اس کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی بنتی ہے۔ ساتھ ہی میں یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زنا کم ہو، اس طرح کا جبر کم ہو، تو خدا را قومی اسمبلی میں ایسے بل پاس کیے جائیں
کہ نکاح آسان ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے، جہیز کے اوپر پابندی لگائی جائے، شادیوں کے اوپر جو بےہودہ اخراجات ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، جو فضول رسمیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ عورتیں بیچاری ان کے والدین ان کا جہیز تیار کرتے کرتے اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اگر نکاح کو آسان کیا جائے تو پھر بھی ممکن ہے کہ فحاشی کے آگے ایک بند باندھا جا سکے۔ اور دوسری یہ چیز، ہمارے اسکول ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، ہمارے تھیٹر ہوں، ہمارے سینما ہال ہوں، جہاں جہاں پر بھی مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ کو ایجوکیشن نہ ہو، بچیوں کو پڑھائیں ضرور لیکن ان کے اسکول الگ ہوں، ان کے کیمپس الگ ہوں، وہ پردوں میں آئیں، پردوں میں جائیں۔ جس وقت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کے جو کنسرٹ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اکٹھے وہ سارے معاملات کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کیسے کہیں گے کہ شرم اور حیا پیدا ہوگی؟ ان دو چیزوں کے اوپر اگر توجہ دی جائے تو ہمارے ملک کے اندر یہ جو بدکاری اور جو فحاشی ہے نا، اس کو لگام دی